کیا جا سکتا ہے. احناف کے ہاں رفع یدین کیوں نہیں ہے؟ آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ احناف کے ہاں رفع الیدین اس لیے نہیں ہے جس بیس پہ امام مالک کے ہاں رفع الیدین نہیں ہے. امام مالک موطا امام مالک میں رفع الیدین کی حدیثیں لائے ہیں، لیکن المدونۃ الکبریٰ میں ہے کہ امام مالک سے ان کے شاگرد نے پوچھا، قاسم جو ان کے شاگرد تھے، کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں میں نے مدینہ والوں کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں دیکھا. تو یہ اس کی علامت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، آخری نماز کو اہل مدینہ نے فالو کیا ہے. تو یہ اس کی علامت امام مالک نے اس قول کے مطابق سمجھی کہ انہوں نے رفع الیدین ترک کر دیا ہے. نہیں، امام ابو حنیفہ نے تو کوفہ کے 500 صحابیوں سے دین سیکھا ہے. جی تو کوفہ کے 500 صحابی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں آ رہا ہوں اس طرف. تو امام جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے اہل کوفہ کے عمل کو زیادہ فالو کیا ہے. کیوں اہل کوفہ کے عمل کو فالو کیا؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے تھے اور حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. تو یہی وجہ ہے کہ جب 1400 صحابہ حضرت علی کے ساتھ کوفہ گئے ہیں تو کوفہ کی قرات پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی. حدیث کا علم سب سے زیادہ کوفہ سے آیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث کے لیے بصرہ اتنی دفعہ گیا اور مکہ اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا. جب کوفہ کی بات آتی ہے کہ لا احصی، میں شمار نہیں کر سکتا میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ کتنی بار. نہیں لیکن اس پہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اپنی بات، کیونکہ رفع الیدین کا جو ٹاپک ہے نا بہت حساس ہے. اس میں لوگ شارٹ کلپ نکال کے اعتراضات شروع کر دیں گے، پوری بات لوگ پھر لیں گے نہیں. زیادہ تر بخاری مسلم کے راوی کوفہ کے ہیں، مدینہ اور حجاز کے کم ہیں، کوفہ اور کے زیادہ ہیں. تو علم کا مرکز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کوفہ میں قائم ہونے کے بعد علم کا مرکز کوفہ تھا. تو کوفہ میں صحیح سند سے بات ثابت ہے عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگردوں میں کوئی ایک بھی رفع الیدین کرنے والا نہیں تھا. یہ بہت بڑی علامت ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں رفع الیدین ترک کر دیا تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی سے رفع الیدین ثابت ہے لہذا آپ کو بہر صورت وہ کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں سنن نسائی میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی نے 2 سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں وہ منسوخ ہے. تو آپ دلیل بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین کو ترک کیا ہے. تبھی ناصر البانی 2 سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کے قائل ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے نبی نے 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین ترک کیا ہے، تو عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی صحیح حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر جو موجود ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کے کیا ہے نا، ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں 2 سردوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا. نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ ہے کہ نہیں، سنن نسائی میں ہے کہ 2 سردوں کے درمیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے ساتھ ہی کوئی صریح دلیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصے میں رفع یدین نہیں کیا؟ دیکھیں صریح دلیل اس پہ، صریح دلیل اس کو نہیں کہتے کہ نبی منع کر رہے ہوں کہ مت کرو. صحابی رسول بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں نبی کی وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے، اور وہ اس میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں، باقی نہیں کر رہے. اور ان کے تمام اصحاب علقمہ اور اسود جو بخاری مسلم کے راوی ہیں اسی نماز کو فالو بھی کر رہے ہیں. وہی بخاری مسلم کے راوی ہیں حضرت علقمہ اور اسود، اور پھر ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، پھر ان کے شاگرد حماد الکوفی، پھر ان کے شاگرد یہ حماد الکوفی تک سارے بخاری کے راوی ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی رفع الیدین کا قائل نہیں تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے تو 500 کوفہ کے 500 صحابیوں سے نہیں، امام حنیفہ تو بہت بعد میں آئے ہیں نا. حماد الکوفی، علقمہ، یہ بھی تو رفع الیدین نہیں کرتے، تو تابعین. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری حصے میں رفع یدین کر رہے تھے تو پھر تو سنت عمل ہے، پھر تو کرنا چاہیے. نہیں کر رہے تھے نا آخر عمر میں رفع الیدین، اس پہ کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے. میں دلیل پیش کر رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں اور علم میں دیگر اصحاب رسول سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ بڑا مقام ہے ان کا، وہ صحیح حدیث میں بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی نے نماز پڑھی ہے. اور ظاہر ہے آپ اپنے شاگردوں کو وہ نماز سکھا رہے ہیں جو آپ کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ رکوع میں نبی کا آخری عمل رفع الیدین کا ہو اور عبداللہ بن مسعود اس کو ترک کریں، ان کے شاگرد بھی ترک کریں، اور شاگردوں کے شاگردوں کا پورا کوفہ تک سلسلہ ترک کرتا چلا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو عبداللہ بن مسعود اس موقع پہ ترک نہ کرتے، اور اگر کرتے تو احیاناً ترک کرتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں حضرت علقمہ اور اسود نے وہی نماز کو ان سے لیا. لیکن رفع یدین کر لینے میں عذر کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ حرام اور ناجائز ہے، یہ تو بلا وجہ کے ایک الزام لگایا. افضلیت کا اختلاف ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے قرائن اور عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ترک رفع الیدین والی تھی.
کیونکہ ہمیں نبی سے 2 سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین ملتا ہے. دیکھیں 3 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. ایک حدیث وہ ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین ہے. ایک حدیث وہ ہے جس میں رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہے, لیکن تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نہیں ہے. ایک حدیث وہ ہے جس میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی رفع الیدین ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا, اور نسائی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے 2 سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین تھا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کے معاملے میں کنٹینیوسلی ایک عمل نہیں رہا. اب یا تو قلت سے کثرت کی طرف ہوا ہے, شروع میں کم کرتے تھے, آخر میں آپ نے اضافہ کر دیا, اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امت میں. ٹھیک. یا پھر یہ کہ شروع میں زیادہ تھا, آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا چلا گیا ہے, جس کے عبداللہ بن مسعود قائل ہیں اور ترمذی کی صحیح حدیث کے مطابق. تو ہم نے اس نماز کو لے لیا اور باقیوں کی نمازوں کو بھی ہم نے ٹھیک قرار دیا. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بہت بڑی روکٹ سائنس نہیں ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی حدیث کو یہ لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں, تو یہ میرے سامنے ضعیف قرار دے کے دکھائیں. ٹھیک ہے نا, میں بتاتا ہوں اس میں یہ کیا خیانت کرتے ہیں, اور یہ انجیل علی مرزا نے بھی خیانت کی ہے. عبداللہ بن مبارک سے 2 حدیثیں منقول ہیں عبداللہ بن مسعود سے. تو عبداللہ ابن مبارک نے عبداللہ بن مسعود کی پہلی حدیث کو ضعیف قرار دیا, دوسری کو نہیں. ٹھیک. تو علی مرزا صاحب نے بھی اور دیگر بعض لوگوں نے بھی عبداللہ بن مبارک کی نسبت وہ دوسری حدیث کی طرف کر دی ہے. ٹھیک. تو یہ خیانت. مفتی صاحب اس پہ آپ کا تفصیلی رسپانس آ گیا. ایک سوشل ایشو ہے, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بات ہو. LGBTQ آپ نے سنا ہوگا, اور پھر لاہور کے اندر ایک حال ہی میں پارٹی ہوئی ہے جس کے اندر یوں تاثر ملا کہ ہم جنس پرستوں کا ایک اکٹھ ہوا ہے, اور وہاں پہ ایک ایسی پارٹی ہوئی ہے جہاں پہ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت گھنونا سماجی پہلو ہے, اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. دیکھیں اتأتون الذکران من العالمین, لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ تم عورت کو چھوڑ کر جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اس جنس کو چھوڑ دیتے ہو جس کو اللہ نے پیدا ہی تمہارے لیے کیا, اور تم مردوں کی طرف آتے ہو. یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے. اور پھر قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ نے پوری قوم کو آسمان کی طرف اٹھا کے الٹا پٹخ کے تباہ و برباد کر دیا. اور انی لعملکم من القالین, لوط علیہ السلام